ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل جو ہماری آخری بات ہوئی تھی وہ تھی اللہ کے دربار تک نیکی کو بچا کر لے جانا۔ اللہ کے دربار تک نیکی کو بچا کر لے جانا، یعنی نیکی کا کر لینا ایک کمال ہے، لیکن اس نیکی کو کر کے اللہ رب العزت کے دربار تک ریا سے، دکھلاوے سے، اس کو ضائع ہونے سے بچا کر اللہ کے دربار تک پہنچانا، یہ بڑا کمال ہے۔ کوئی ایسا کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، ہمارے پاس کوئی نیکی لے کر آئے گا تو ہم 1 کا 10 دیں گے، اور اگر کسی نے گناہ کیا اور گناہ کر کے توبہ نہ کر سکا اور وہ اپنی برائی کو ہمارے دربار تک بچا کے لے آیا تو ہم اس کی برائی کا بدلہ اس کی برائی کی مقدار میں دیں گے۔ اب یہاں ایک نقطہ، قیمتی نقطہ سمجھ لیجئے، ہم قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھتے ہیں خالدین فیہا ابدا، کہ جنت والے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ بچائے جہنم والے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ کیا معاملہ ہے؟ حالانکہ جتنی عمر 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال اگر کسی نے شرک کیا تو اس کو اتنے ہی سال سزا ملنے کے بعد تو مشرک بھی جنت میں آ جانا چاہیے۔ سوال بنتا ہے، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، کوئی اگر برائی لے کر آئے گا تو اس کو اس کی برائی کی مقدار بدلہ دیا جائے گا۔ تو مشرک کے لیے یہ طے ٹھہرا کہ مشرک کو شرک کی وجہ سے آگ میں ڈالا جائے گا، تو اب اس کی جتنی عمر اس نے جو گزاری دنیا میں، اتنی عمر تک اس کو عذاب ہو، اور اس کے بعد انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو آگ میں سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جبکہ قرآن مجید میں جگہ جگہ آتے ہیں خالدین فیہا ابدا، کہ وہ 50 60 100 سال نہیں، خالدین فیہا ابدا۔ اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص، تفسیر مدارک میں آتا ہے کہ اہل جہنم میں جمع ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، بھائی آپ نے بولا تھا، چھوٹے بڑوں کو ملامت کریں گے، خوب ملامت کریں گے کہ دنیا میں آپ کی بات ہم نے ماری، ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے 500 سال تک روتے رہیں گے۔ کتنے 100 سال تک؟ اور واویلا کریں گے، جزا فضا جس کو بولتے ہیں نا، ہائے مارے گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے، مطلب جتنی ناشکری والے کلمات ہیں، جتنی فریادی کلمات ہیں، وہ سب کے سب منہ سے نکالتے رہیں گے۔ کتنا عرصہ؟ 500 سال۔ جہنم کا جو داروغہ ہے نا، اللہ پاک شاید اس کو بہرا بنائے گا، سنے گا ہی نہیں۔ پھر جمع ہوں گے، پھر بولیں گے چلو 500 سال تک صبر کرتے ہیں عذاب پر صبر ہو نہیں سکتا۔ پھر کہیں گے 500 سال تک صبر کرتے ہیں، 500 سال صبر کر کے گزاریں گے، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے۔ اجزعنا ام صبرنا، چاہے ہم روتے رہیں یا ہم صبر کریں، ما لنا من محیص، اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اب یہ 2 آیتوں میں بظاہر علمی ایک نقطہ ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اصل معیار ہے انما الاعمال بالنیات۔ ایمان کا دار و مدار بھی نیت پر ہے، شرک کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ مشرک جو 80 سال شرک میں رہ کر دنیا سے گیا، اس کی نیت یہ تھی کہ اس کو اگر 80,000 سال بھی ملیں تو وہ شرک پر ہی رہے گا۔ مسلمان اگرچہ تھوڑی زندگی زندہ رہا، لیکن اس عقیدے کے ساتھ رہا کہ میں زندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، مالک ہے، رب ذوالجلال ہے، چنانچہ اس نیت پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ اور شرک کرنے والا، اللہ بچائے، مشرک کے لیے اس کی نیت پر اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ کریم جو بھی شرک میں مبتلا ہے اس کو نجات عطا فرماتا۔ گزشتہ کل کی یہ بات کہ ہمارے دربار میں نیکی بچا کر لانا قیمتی بات ہے، اس کو یاد رکھنا انشاءاللہ۔ اگلی صورت سورہ اعراف ہے، مکی صورت ہے، اس میں 2-3 بڑے بڑے مضامین ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ آدم علیہ السلام کو
پیدا کرنے کا اور سجدہ کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ ہے. اس کے بعد جنت میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو ورغلانے کا مرحلہ ہے. اور اس کے بعد پھر انبیاء کا تذکرہ ہے. انبیاء کے تذکرے میں تفصیلی تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے. اعراف بولتے ہیں بلندیوں کو، اونچی جگہ. اور قیامت میں اعراف ایک ایسا مقام ہے جو جہنم اور جنت کے درمیان ہے. وہ لوگ جن کے ترازو برابر ہو جائیں گے، نیکی اور برائیاں بالکل برابر، مینول ترازو میں بھی اور ڈیجیٹل ترازو میں بھی. حالانکہ ہمارے ہاں فرق ہے مینول میں اور ڈیجیٹل میں. جن کے نیک اعمال برے اعمال بالکل برابر آ گئے، اب کیا معاملہ ہے؟ تو روایات میں آتے ہیں ان کو ایک زمانے تک اعراف میں روکا جائے گا، جہنم سے بچا دیا جائے گا اور جنت میں جانے سے پہلے روک دیا جائے گا. ان کو جہنم کی تپش بھی محسوس ہوگی اور جنت کی نعمتوں کی بھی جھونکے آئیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ. اللہ، قرآن مجید کمال ہے یار. اعراف والے جب مقام اعراف پر کھڑے ہوں گے نا تو ادھر سے جنت والے نظر آئیں گے، ادھر جہنم والے، سب نظر آئے گا، اوپن ویو. یہ اعراف والے جو کھڑے ہوں گے اس مقام پر، یہ بولیں گے اصحاب الجنہ سلام علیکم، جنتیوں السلام علیکم. اور اس سلام کے اندر مطلب یہ ہوگا کہ کاش ہم بھی داخل ہو جائیں. قرآن مجید دل کے اندر کی بات کرتا ہے. اس سلام کا مقصد کیا ہوگا؟ السلام علیکم. بار بار سلام کرنے، یار کچھ ہیلپ کر دو. سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون. جنت میں داخل نہیں ہو پائیں گے لیکن ان کے دل کے اندر جنت کی لالچ کا ایک سمندر امنڈ رہا ہوگا. یار یہ تھوڑا سا فاصلہ اللہ میں شامل کر. اور دوسری کیفیت وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، جب ان کی آنکھوں کو آگ والوں کی سمت پھیر دیا جائے گا. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. یا اللہ بچائیں، یا اللہ ادھر بچائیں، یہاں جانے سے محفوظ فرما، یا اللہ ادھر لے جا. خیر اللہ کی قدرت ہے، ایک زمانے تک وہ اس کیفیت میں رہیں گے. اللہ ہم سب کو بچائیں. پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے. یہ اعراف والے آ گئے. آگے بہت ساری اقوام نے قوموں کو دھمکیاں دیں، بھائی کفر چھوڑ دو، ہماری طرح کر دو. لوط علیہ السلام کی قوم تو بالکل ان کی عقل ماری گئی تھی. وہ تو بولتے تھے کہ وہ ما کان جواب قومی، جب لوط علیہ السلام ان کو غلط کام سے منع کرتے نہ کرو، اللہ پاک نے جس کام کے لیے فطرتاً پیدا کیے وہ کام کرو، غیر فطری کام نہ کرو. تو لوط علیہ السلام گویا اکیلے رہ گئے اپنی قوم میں صحیح چیز کی دعوت دینے کے لیے. تو وہ کہتے تھے یار اس لوط کو اپنے علاقے سے نکالو، یہ تو ایک پاکیزہ قسم کا آدمی ہے، یہ تو ہمارے جیسا گندا آدمی نہیں ہے. انہم اناس یتطہرون، یہ تو پاکیزگی کی باتیں کرتا ہے، ہمارے معاشرے میں پاکیزگی کہاں سے آئی ہے؟ اس کو کسی اور بستی بھیجو. اخرجوہم من قریتکم، اپنے گاؤں گوٹ سے ان کو جلا وطن کرو. یہ صاف پاکیزہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے ہاں کہاں پاکیزگی ہے؟ یہ بندہ مستی کر رہا ہے. گویا کہ یہ بندہ، لوط علیہ السلام کا پاکیزہ ہونا ان کو کھٹکتا تھا کہ ہم سب غیر فطری کام کر رہے ہیں، تو یہ لوط بیچ میں فطرتی کام اور پاکیزہ کام کی کیوں دعوت دے رہا ہے؟ لہٰذا ان کا گزارا ہمارے ساتھ گویا جس طرح اردو کا وہ جملہ ہے نا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، نیچے کا اوپر آیا ہوا تھا. صحیح بندہ ان کے ساتھ نہیں چل سکتا. پھر ان کی خاتون جو ان کے ساتھ شامل تھی وہ بھی گناہ میں ان لوگوں کے ساتھ ملوث، ان کی وہ کیا بولتے ہیں فیسیلیٹیٹر. تو اللہ پاک کا جب عذاب آیا تو پھر وہ لوط علیہ السلام کی اہلیہ ہونے کے باوجود عذاب سے نہیں بچ پائی. پتھر لگے، ہر پتھر کے اوپر جس کو لگنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا، مصومۃ عند ربک للمسرفین. آسمان سے پتھر برسے اور علل ٹپ نہیں برسے، ہر بندے کا نام لکھا ہوا تھا، یہ اس کا نشانہ ہے، یہ اس کا نشانہ ہے، ختم. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ایک بڑی ہولناک بارش کی ان پر.
وہ پانی والی بارش نہیں تھی، پتھر والی بارش تھی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، ان کی بستیوں میں سے گزر ہو تو مجرموں کا انجام دیکھ لو، ہم جب پکڑتے ہیں تو کیسے پکڑتے ہیں۔ اللہ کریم محفوظ رکھیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا ہی تفصیلی واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ پاک نے جب فرعون سے بچایا اور ان کو دریا سے پار کیا، اب چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگ شکر گزار بنے۔ ان لوگوں نے خواہشات کی اتنی فہرست رکھ دی، موسیٰ میں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے۔ ابھی دریا پار کر کے فرعون کے عذاب سے چھوٹ کے دریا پار کیا ہے تو وہاں ایک ایسی بستی میں جانا ہوا کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ڈیمانڈ دیکھیں، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے اسرائیل کو پار کروایا دریا یا سمندر، اور ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے بتوں کے اوپر جھکے ہوئے تھے، یعنی ان کی عبادت کر رہے تھے۔ ڈیمانڈ، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ ان کی طرح ایک خدا ہمارا بنا، موسیٰ ان کی طرح ایک ہمارا خدا بنا۔ دیکھو کتنی پیاری عبادت کریں، آئے اللہ کی نعمت۔ ابھی دریا میں سے بچیں، ابھی فرعون غرق ہوا ہے، ان کو اللہ پاک نے راستے بنا کر نکالا۔ اچھا، راستوں میں بھی یہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو ایک راستہ بن گیا، پانی رک گیا، ایک راستہ بن گیا، پار ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا قبیلہ سڈک گراں، ہماری کاسٹ تو بڑی اول ہے، ہم تو ایک راستے میں نہیں، ہم 12 قبیلے ہیں، 12 راستے بناؤ۔ سر پہ موت ہے، سر پہ موت ہے، بڑی عجیب قوم ہے۔ سر پہ موت ہے، پیچھے فرعون ہے، آگے دریا ہے۔ اور فرعون کے کیا کہتے ہیں، فرعون کو معذرت، موسیٰ علیہ السلام کو دھمکی بھی دی، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد جئتنا، موسیٰ آپ کی وجہ سے تو ہم ذلیل و خوار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم تو اذیت میں مارے گئے، تیرے آنے سے پہلے بھی اذیت، تیرے آنے کے بعد بھی اذیت۔ وقت کے نبی کو کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن تو پھر جب بات کرنے پر آتے ہیں پھر کچھ چھوڑ تو تھوڑی ہے، کتنی سخت باتیں ہیں نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر کرو، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کے دشمن کو مارے گا اور آپ کو اس دنیا میں خلیفہ بنا کر سلطنت دے گا، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے حکمرانی کرتے ہو۔ ایسی ایسی باتیں۔ ادھر ابھی ایک راستہ بنا گا، 12 بنا دو، 12 بنائے، پھر 12 راستوں میں سے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا، چشمہ پھوٹا، کہتے ہیں ہم ایک چشمے میں سے تھوڑی پانی میں 12 چشمے چاہیے۔ بھوت سوار تھا ایک اپنی قوم کا، خاندان کا، ٹرائب کا، کہ ہماری کاسٹ یہ ہے، تو مطلب ایک دوسرے سے، جیسے پڑوسی ممالک میں بنیا کے یہاں کاسٹ نہیں ہے 3-4 قسم کی، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا سمجھتے ہیں، وہی والا حال تھا ان کا۔ ان کا بھی گائے کے ساتھ تعلق ہے، بنی اسرائیل کا بھی گائے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ میچنگ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر 9 قسم کے عذاب نازل کیے، فرعون کی قوم پر، بنی اسرائیل پر نہیں، فرعون کی قوم پر۔ کیا کیا؟ ہم نے فرعون پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون اور دیگر بڑی بڑی ایسے، مطلب ہر جگہ پر طوفان آیا تو بہت سخت آیا، ٹڈیاں آئیں جیسے ہم نے مشاہدہ کر دیا 1-2 سال پہلے کیسی آتی ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑتی، جوئیں ادھر سے بھی جوئیں، ہر جگہ جوئیں جو، مینڈک ہر جگہ، برتن کھولیں مینڈک، ہر چیز مینڈک ہی مینڈک ہر طرف، خون کا بھی عذاب، کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو خون نظر آئے، خون بہے۔ تو وہ فرعون اور ان کی قوم جو قبطی کہلاتے تھے، ان کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی ان دعاؤں کی وجہ سے ان کو مبتلا کیا کہ یہ بنی اسرائیل کو آزادی دیں۔ آزادی مل گئی، دریا پار ہوا، دریا پار ہونے کے بعد ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی، کہہ رہی ہے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا خدا بنا۔ غصہ آیا ان کو، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، جاہلوں سے پالا پڑ گیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دریا سے بچا رہے ہیں، فرعون جیسے جابر سے نجات دے رہے ہیں تاکہ آپ اللہ کی عبادت کرو، آپ تو بت تراش رہے ہو۔ انسان کی جب مت ماری جاتی ہے نا تو بزنس کمیونٹی اور مختلف چیزوں کی وجہ سے
UAE میں بھی مندر بننے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ پاک خیر فرما دیں۔ اب اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، محبت تھی، اللہ پاک سے کہا یا اللہ، بات کی اللہ پاک نے موسیٰ سے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، معجزہ تھا ان کا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شوق محبت جوش مارا، فرمایا ربی ارنی انظر الیک، ملاقات کرتے کرتے یہ عرض رکھ دی یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے، بھائی ان کا خیال رکھنا، ان میں اتفاق رکھنا، ان کو تعلیم تربیت کرتے رہنا، میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ کتنے دن کے لیے؟ پہلے 30 دن کا وعدہ کیا، پھر 40 دن، چلہ ثابت ہو گیا قرآن سے صحیح ہے۔ تو وہ 40 دن کے لیے اللہ پاک کے ساتھ مناجات کرنے کے لیے کوہ طور پر، یہ جو سینا صحرا ہے نا، جو ابھی آج کل رفح بارڈر کے ساتھ غزہ کے ساتھ جو صحرا لگتا ہے، اس کے اندر کوہ طور ہے، صحرائے سینا کوہ طور۔ تو اللہ پاک سے بات کی، بات کرتے ہوئے شوق میں اضافہ ہوا، فرمایا میں آپ کو رب تعالیٰ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب بندہ جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس عالم میں اللہ پاک نے اس کو اتنی قوت نہیں دی کہ وہ اپنے آنکھوں سے رب تعالیٰ کا دیدار کر سکے یا نورانی مخلوقات کا دیدار کر سکے۔ اس کی یہ جو پاور ہے نا انٹرنل، یہ جواب دے دے گی، فیل ہو جائے گا، برداشت نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس میں رکاوٹیں اللہ پاک نے اس دنیا کی ایک حد تک وہ رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ جبرائیل امین کو غار حرا کے موقع پر دیکھا، انہوں نے دبایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی طاری ہوئی، پسینہ بھی آیا، بخار کی کیفیت ہوئی، تو یا ایھا المزمل سورت نازل ہوئی۔ حالانکہ ایک نبی میں نارمل 40 بندوں کی طاقت ہوتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 40 انبیاء کی طاقت ہے۔ اس کے باوجود جب جبرائیل امین سے ملاقات ہوئی، پہلا مرحلہ ہوا، تو یہ ایک دم بیونڈ دی لیمٹس چیزیں ہیں جو اگلے جہاں سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ وہ اگر اس جہاں میں آپ کے سامنے منکشف ہو، انسان کبھی بیٹھا بیٹھا رات کو ڈر جاتا ہے، بھوت سے ڈر جاتا ہے، کسی تو اس کی ہارٹ بیٹ کتنی تیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی غلط خواب دیکھتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، تو خواب جس لمحے میں ڈسکنٹینیو ہو کر انسان جاگ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو اب اس کو آگے لے جائیں، رب تعالیٰ کی ذات 70,000 نوری پردوں کے پیچھے جنت میں رب تعالیٰ کلام فرمائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے میری قدرت میں اور میری مخلوقات میں غور کیا کرو، جب آپ کو شیطان میری ذات میں غور کرنے کا بولے تو وہاں رک جاؤ۔ یہ ذہن چھوٹا، یہ صلاحیتیں چھوٹی، گمراہ ہونے کا امکان ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے گزارش کر دی، اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہرگز آپ میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ پھر روایات میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے شوق محبت میں بہت اصرار کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، یہ پہاڑ طاقت میں آپ سے زیادہ ہے، فولاد ہے نا، آئرن ہے، اس پہاڑ کو دیکھ لیں، میں اس پر اپنی پوری تو نہیں، اپنی ذات کی ہلکی سی تجلی ڈالتا ہوں۔ اگر وہ پہاڑ برداشت کر گیا تو آپ بھی مجھے دیکھ پاؤ گے، اور اگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو آپ تو نسیم منسیہ ہو جاؤ گے، آپ کا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب العزت نے جیسے ہی اپنی ذات اقدس کی، اچھا یہ باتیں ہیں سمجھنا، اللہ نے چاہا میں بھی قیامت میں جنت میں ہی سمجھوں گا، آپ بھی میرے ساتھ سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے جب پہاڑ کے لیے تجلی، اپنے نور کی تجلی کی، جعلہ دکا، وہ پہاڑ آن کی آن میں ریزہ ریزہ ہو گیا، وجود ختم۔ اور اس ریزہ ریزہ ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پر ایسی کیفیت طاری ہوئی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، بے ہوش ہو کے وہاں نیچے پڑ گئے۔ ابھی تو دیکھا بھی نہیں تھا، ابھی تو پہاڑ پر تجلی پڑی، پہاڑ ختم، اور اسی کی تاثیر یہاں ان پر آئی، یہ بھی بے ہوش۔
فلما افاق، جب ہوش آیا، افاقہ ہوا، قال سبحانک، رب تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذات، تبت الیک، میں نے جو اپنی نادانی میں آپ سے خواہش کی میں اس پر آپ سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، میں اپنی قوم میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ اب یہاں سے مشن شروع ہوتا ہے، طور پر گئے، سب کچھ ہوا، اللہ پاک نے آسمان سے پوری کی پوری جو ان کی کتاب تھی نا وہ ان کو اللہ پاک نے دے دی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو انتخاب کیا ہے آپ کا لوگوں میں سے، اپنے کلام کرنے سے اور اپنا نبی بنانے سے۔ اب آپ ایک مشن پر ہیں، یہ اپنی کتاب، آسمانی کتاب لیں اور یہ جا کر آپ اپنی قوم کے اس کے اندر جو تعلیمات ہیں اس کی تبلیغ کریں۔ اب یہاں قرآن اور موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرآن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، جبرائیل امین لے کر آئے، کاغذ پہ یا کسی چیز پر نہیں آیا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ تختیوں پر دی گئی، لکھی لکھائی اوپر سے نیچے اتاری ایک ساتھ۔ اور قرآن مجید 23 سال 6 مہینے چند دنوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، جیسے جیسے معاشرے میں احکامات کی ضرورت تھی ویسے ویسے نازل ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن بعد واپس آئے تو پیچھے قوم نے گڑبڑ کر دی۔ یہ لوگ بنی اسرائیل سے جب نکلے تھے نا تو انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایک تہوار آ رہا ہے تو آپ لوگ اپنا سونا زیور یہ چیزیں ہمیں دو، ہم اپنی عید کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ تو نہیں نکل سکتے تھے۔ تو فرعون کی قوم کو جھوٹ بولا تھا، توریہ کیا تھا کہ ہم ساری کی ساری قوم اپنے علاقے سے باہر جا رہے ہیں، ہم ایک میلہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہمارے ہاں ایک تہوار ہے، گیدرنگ ہے، سیلیبریشن ہے، تو جیسے معاشرے میں محلے میں ایک دوسرے سے مانگتے ہیں نا کپڑے دے دو یہ کر، تو ایسے انہوں نے سونا مانگا تھا فرعون کی قوم سے۔ یہاں آیا، ان میں ایک سامری جادوگر کا نام کا انسان بھی تھا، اس نے کہا لاؤ یار سارا سونا لاؤ، سارا سونا لایا، اس نے پگھلا کے اس سے بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ، اور وہ خالی تھا۔ بچڑا جب بنایا اس کو کھڑا کیا، صحیح ہے، اس نے پتہ نہیں کیا منتر پر پھونک ماری اس پر، تو اس سونے کے بچڑے کے اندر سے حقیقی بچڑے کی آواز آئی۔ کیا بولتے ہیں، گھوڑا ہنہناتا ہے تو بیل، اردو والے بتائیں بھائی، بیل کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ہانکنا کیا کہیں گے اس کو؟ آواز نکالی اس نے، صحیح ہے۔ اچھا ایک ہی دفعہ آواز نکالی، نہ اس سے پہلے نکالی نہ پھر بعد میں نکالی۔ اس ایک آواز نکالنے پر سونے کے بچڑے کے اندر سے ساری کی ساری بنی اسرائیل اس کے آگے سجدہ کرتے۔ پہلے سے للچائے ہوئے تھے، کچھ ٹائم پہلے سے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے موسیٰ خدا بنا دو، وہ سامری نے احسان کی، سارا کام کیا۔ اور قرآن مجید کہتے ہیں الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، یار وہ بچڑے کو دیکھتے نہیں ہیں، نہ وہ ان سے بات کرتا ہے نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے، اس کو خدا بنا دیا۔ انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے موسیٰ نے اچھا جب ایک دفعہ سجدہ تو کر دیا، خدا بھی مان لیا، اب اس کو بولتے ہیں بچڑا بول، تو بچڑا آواز ہی نہیں نکالتا۔ وہ کلپ بہت مشہور ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، وہ اس کی بیٹری نکال دی اس کی اس بچڑے کی بیٹری نکل گئی، ایک دفعہ اس نے آواز نکالی اور پھر نکالی۔ اب سب کے سب پریشان ہو گئے کہ ہم موسیٰ کے رب کو ماننے والے اس بچڑے کو ہم نے سجدہ کیوں کر دیا۔ اب سارے کے سارے نادم ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ سارے گمراہ ہو گئے۔ کہتے ہیں اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہیں کیا اور ہمیں بخشا نہیں، ہم تو گئے، بزنس میں نقصان ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام قوم کی طرف آئے نا تو کچھ حالات بدلے سے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت جلالی پیغمبر، تاریخ میں ان کی طرح غصہ اور جلال والا پیغمبر نہیں گزرا۔ قرآن مجید اس کی بڑی زبردست تعبیر بھی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف آئے غصے بھی تھے اور افسوس بھی کر رہے تھے، غضبان اسفا، غضبناک بھی تھے، افسوس بھی کر رہے تھے۔
تم لوگوں کا ناس ہو، تم لوگوں نے میرے پیچھے کیا کیا ہے، بئس ما خلفتمونی من بعدی عاجلتم امر ربکم، میں اللہ پاک سے آپ لوگوں کے لیے کتاب ہدایت لینے کے لیے گیا تھا، تم لوگوں نے جلدی کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ جو کتاب تھی اس کو پھینکا، وہ ٹوٹ گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ دیں گے، وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کے کھینچ، ہارون کو نگران بنایا تھا، اس کی پٹائی شروع کر دی۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ قوم گمراہ ہوئی ہے، یو آر دا ریسپانسبل۔ ہارون علیہ السلام نے گزارش کی، قال ابن امہ، اے میری ماں کے لڑکے، یعنی میرے بھائی، ماں کا واسطہ دیا، ماں کا، شاید تھوڑا رحم کر لے میرے پر۔ ان القوم استضعفونی، یہ قوم مجھ پر غالب آ گئی تھی، بلوا ہو گیا تھا سامری کے چکر میں، وقادوا یقتلوننی، اگر میں مزید ان کو روکتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے۔ آپ یہ جو میرے سر کو کھینچ کر اور میری بے توقیری کر رہے ہیں نا، فلا تشمت بی الاعداء، یہ ہماری قوم میں کوئی دشمن ہے، میری اس حالت سے میرے دشمنوں کو ہم پر نہ ہنساؤ، دشمن خوش ہوگا۔ دو بھائی لڑ گئے، دشمن خوش ہوگا، دو بھائی لڑ گئے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں اگر اس کو ہم لے آتے ہیں تو میراث کے معاملے میں جب بھائی لڑتے ہیں تو سارے خوش ہوتے ہیں، لڑ گئے، فلاں کے لڑکے لڑ گئے جی۔ فلا تشمیت بی الاعداء، یہ دشمنوں کو ہم پر نہ ہنساؤ، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، مجھے بھی ایسا نہ سمجھو کہ میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بچڑے کی عبادت کرنے والے میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، قال رب اغفر لی ولاخی، یا اللہ میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، یہ قوم نے جو کیا یا اللہ ہم اس سے بری ہیں۔ وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اپنی رحمت میں ہمیں داخل کر دیجئے، آپ بہت رحم کرنے والے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جن لوگوں نے بچڑے کو خدا بنایا ان کو اللہ کے رب سے غضب ملے گا اور ذلت اور رسوائی ملے گی، آج تک مل رہی ہے، ادھر بھی ادھر بھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ جو کتاب ان کو دی گئی تھی اس کی تختیاں اٹھائیں تو وہ ٹوٹ گئی تھیں۔ اللہ رب العزت نے دوسرا نسخہ عطا کیا، اس میں ہدایت تھی، بڑا سامان تھا۔ اب ان لوگوں نے کہا موسیٰ، ابھی بھی ان کو شرم نہیں آئی، آپ کہتے ہو ہم بچڑے کو چھوڑیں اور آپ کے رب پر ایمان لائیں، لا اپنا رب دکھا ہمیں، لا اپنا رب دکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نہیں دیکھ سکا تو آپ کیسے دیکھو گے؟ کہتے نہیں، 70 بندے، کتنے؟ 70 بندے بیچ میں سے بڑے بڑے عمائدین اور بڑے بڑے جو MPS لکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیے، ان کو رب دکھا، انہوں نے اگر رب کو دیکھا ایمان لائیں گے، ان کی وجہ سے ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام لے گئے ان کی بات کرتے ہوئے آگے، وہاں پر فلما اخذتهم رجفہ، وہی معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا، 70 کے 70 وہ کلٹی، مر گئے، بے ہوش نہیں، مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشانی میں آ گئے، یا ربا اگر آپ نے ان کو مارنا ہی تھا تو ان کو ان کی قوم میں مارنا تھا۔ آپ نے یہ میرے ساتھ آئے ہیں، آپ نے ان سب کو مار دیا، پیچھے قوم تو یقین نہیں کرے گی، بولے گے موسیٰ نے مار دیا۔ عجیب عجیب عجیب، دیکھ رہے بہت تفصیلی ذکر ہے بنی اسرائیل کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ 70 بندوں کو اگر مارنا ہی تھا آپ نے، آپ کی مشیت، آپ کی مرضی غالب ہے تو ان کو ان کے گاؤں میں مارنا تھا، ان لوگوں کے بیچوں بیچ کرنا تھا تاکہ میرے اوپر الزام نہ لائیں۔ اب ان سب کو میں لے کر گاؤں سے دور آیا ہوں، ان کی نادانی کی وجہ سے آپ نے ان کو مار دیا۔ اب اگر میں قوم کو جا کے بتاؤں گا کہ وہ 70 بندے جو میرے ساتھ گئے تھے وہ 70 کے 70 مر گئے، میں اکیلا موسیٰ بچ گیا، میری بات پر کون یقین کرے گا؟ عجیب، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر، یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ درخواست سن کر ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ انہی اللہ فطرتک، یا اللہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑا امتحان ہو گیا، 70 کے 70 مار دیا آپ نے۔
اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یا اللہ قوم میں کوئی ناسمجھ نادار لوگ ہیں، انہوں نے یہ تقاضا کیا تھا کہ رب تعالیٰ کو دیکھنا ہے، ان 70 بس سفارش کر کے کسی طرح ریکمنڈیشن کروا کے دوبارہ زندگی لے لی اللہ کی قدرت سے۔ عجیب عجیب باتیں۔ بہرحال یہ 12 کے 12 قبیلے بڑے عجیب تھے۔ ان کو کہا کہ یہ شام کے اس میں داخل ہو جاؤ، وہی پرانا واقعہ کہ آپ لوگوں کو مصر سے نکل گئے، اب شام میں جاؤ، اور شام میں جانا ہے تو 2-3 کام کرنے، سجدہ کرتے ہوئے جانا ہے، شام میں داخل ہونے سے پہلے سجدہ شکر کر رہے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں ٹھکانہ دیا زمین پر، ہم فرعون کی اس میں تھے، وہ ہمیں مارتا تھا، ہماری عورتوں کو غلام بناتا تھا، اس پر سجدہ شکر کرنا ہے، اور ساتھ میں کہنا ہے حطہ، حطہ بولتے ہیں او گاڈ ڈیلیٹ آور سنس، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حطہ بولتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنے۔ اب انہوں نے ہر بات کا الٹا کام کیا، ہر کام کا سجدہ کرنے کے بجائے وہ اپنے کولوں کو رگڑتے ہوئے زمین پر اندر جا رہے ہیں، اور حطہ کہنا تھا یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اس حطہ ورڈ کے اندر نون کا اضافہ کریں تو بنتا ہے حنطہ، حنطہ بولتے ہیں گندم کو، بجائے یہ کہنا کہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، وہ یہ کہتے ہوئے داخل ہو یا اللہ گندم، یا اللہ گندم، یا اللہ گندم۔ اللہ رب العزت نے عذاب میں پکڑ لیا۔ روایات میں آتا ہے وہ ایک زمانے تک اپنے کو زمین پہ رگڑتے رہے، اور وہ اس بستی میں داخل، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، 40 سال تک مصر سے نکل کر شام میں داخل نہیں ہو سکے۔ کئی لوگ ان کے مر گئے، اس میں اگلی نسلیں آئیں، پھر وہ جا کر شام میں آباد ہوئی۔ ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا کہ سارا ہفتہ کھاؤ، ہفتے والے دن بروز ہفتہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہے۔ وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوتا تھا، پورا 6 دن وہ مچھلی کے لیے کانٹے ڈالتے، سب کچھ، جب مچھلی نہیں آتی۔ جس دن ہفتہ ہوتا تو قرآن مجید استأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، ہفتے والے دن مچھلی او جاندی او مچھلی مچھلی، ہفتے والے دن، اتوار والے دن غائب۔ یہ تو پریشان ہوں گے یار، اتنا صبر تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے امتحان ڈال دیا، ہفتے میں 6 دن کھاؤ، ہفتے کے 6 دن کھاؤ بھائی، اتوار سے لے کر جمعے تک کھاؤ، ہفتے والے دن مچھلی نہیں کھانی۔ اب کھانا تو کھانا ہے، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ انہوں نے کئی ہفتے دیکھا، انہوں نے کہا استاد یہ تو مچھلی ہاتھ ہی نہیں آتی، ہفتے والے دن تو ہول سیل لگی ہوئی ہے اور باقی تو ملتی ہی نہیں، شارٹ ہے، بلیک ہو جاتی ہے۔ انہوں نے جمعے کی رات کو وہ جہاں مچھلی آتی تھی نا جس ایریا میں، وہاں سے پتلی پتلی پگڈنڈیاں کاٹنا شروع کی، نالیاں، جھرنے، اور آگے لا کر تالاب میں چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے ساتھ ٹھٹے کیے، کیا کیے؟ تو ہفتے والے دن جب مچھلی آتی تو ان نالیوں میں سے بہ کر ان کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے پولز میں آ کر پھنس جاتی تھی، اتوار کو پکڑ کے کھا لیتے تھے۔ اللہ پاک نے کہا اچھا ہمارے ساتھ استاذیاں، ہمارے ساتھ استاذ ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ پاک نے عذاب دیا ان کو، پھر پکڑا اس بات پر کہ اللہ نے بتائے ہوئے کام میں سے، یعنی یہ ہیلہ بازی کرنا، ہیلے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دینی اصولوں کے مطابق ہوتا ہے اور ایک دینی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک بڑا عجیب ہیلہ یہاں چلتا ہے شمالی علاقہ جات میں، اگر کسی بندے کے اوپر زندگی میں نمازیں رہی ہوں تو وہ کوئی شخص ایسے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو قرآن مجید پر بولتے ہیں بھائی اس کی ساری نمازیں ہم نے قرآن پر ڈالی، یہ قرآن میں نے آپ کو دیا، وہ قرآن اگلے کو دیتے، اگلے کو دیتے، اگلے کو، ایسے کرتے 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 آخر میں آتے ہیں بولتے ہیں میں نے نمازیں معاف کی۔ وہ جس بندہ جو مر گیا ہے اس کی نمازیں اس نے قرآن پھرا کر وہ لوگ کسی طرح معاف کراتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات والوں کو پتہ ہوگا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جو بندہ نمازیں چھوڑ گیا اس کو آگے سمجھ آ جائے گی، پیچھے سب کچھ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کریم اس میں فرماتے ہیں یار کچھ لوگوں کو ہم نے دل دیے ہیں، دل سے سمجھتے نہیں ہیں، ہم نے آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے کان دیے، سنتے نہیں ہیں۔ جب دل، آنکھیں، کان ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ ایسے ہیں کہ گویا سب کے سب جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔
کہ ہم نے دل، آنکھ، کان سب کچھ دیا، اللہ کی نشانیاں دیکھ رہے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے، یا ہم نے یہ سب کچھ دیا ہے، گناہوں میں اتنا لت پت ہو گیا ہے کہ ان سب کے اوپر پردہ آ گیا ہے، ان سے ہدایت کا کام آگے نہیں چل سکتا۔ یہ سارے لوگ غفلت ہیں۔ اب اگر کسی مسلمان کے دل پر بھی غفلت کی چادر آ جائے، نیکی کا دل نہ کرے، نماز پڑھنے کا دل نہ کرے، مسجد سے، دینی چیزوں سے، تلاوت سے، حلال سے وہ جان چھڑاتا ہو، دور جاتا ہو، تو اس کا حل اللہ پاک نے بتایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اگر دل پر زنگ آ گیا ہے تو اللہ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، ان سے اللہ کو پکارو اور ان ناموں کا ذکر کرو۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ کریم یار قرآن مجید کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جن چیزوں سے منع کیے ان سے رکنے کی توفیق عطا فرما۔